رحمت پاک ہوٹل بالاکوٹ میں پیس ڈیولپرز کی ماہانہ ون ڈے ٹریننگز ہوتی ہیں جس میں 25 سے 30 نوجوان شرکت کرتے ہیں۔ ٹریننگ کے مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے فائنانس مینجمنٹ، پرپوزل ٹریننگ، ایگزیکٹو سٹیزن شپ، اسٹیٹ سٹیزن ریلیشن شپ، جینڈر مین اسٹریمنگ ان ڈیولپمنٹ، ایونٹ مینجمنٹ، فائنانس مینجمنٹ کی ٹریننگز ہو چکی ہیں۔ یہ ٹریننگز آسان فاؤنڈیشن کے ماسٹر ٹرینرز کرواتے ہیں۔ میرا نام کامران خان ہے اور آسان فاؤنڈیشن میں ایز اے پروجیکٹ آفیسر کے طور پہ خدمات انجام دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا ICP کی ٹیم کا کہ انہوں نے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو سکوں۔ تھوڑا سا اپنے دائرے کا تعارف کرواؤں تو ہم لوگ خاص طور پہ نوجوانوں کے ساتھ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے اور امن کے فروغ کے لیے ملک پاکستان کی جو بھی سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نوجوانوں کے ساتھ مل کے مختلف نیٹ ورکس کے ساتھ پاکستان کے مختلف حصوں میں کام کر رہے ہیں، اور ان میں چیدہ جو نامور نیٹ ورکس ہیں یا پھر جنہوں نے ایفرٹس کر کے جو آگے تک گئے ہیں اور کچھ نہ کچھ کر کے دکھایا، ان میں بالاکوٹ کا نیٹ ورک پیس ڈیولپرز کے نام سے جو یہاں پہ موجود ہے، ابھی ان کی ٹریننگ بھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ خاص طور پہ کام کر رہے ہیں جو یہاں پہ علاقے کے مسائل کو دیکھ رہا ہے اور دوسرے نوجوانوں کو ساتھ شامل کر کے امن کے اوپر یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اور میں بہت خوش ہوں کہ دوسرے علاقوں کے بنسبت یہ پسماندہ علاقہ ضرور ہے لیکن یہاں پہ پوٹینشیل دوسرے علاقوں سے زیادہ یہاں پہ موجود ہے۔ تو خوشی ہوتی ہے جب بھی ہم لوگ یہاں پہ ہزارہ ڈویژن میں آتے ہیں اور ان لوگوں کو ملتے ہیں، اس پوری پٹی کے جو لوگ ہیں۔ تحصیل بالاکوٹ ضلع مانسہرہ میں پیس ڈیولپرز بالاکوٹ کے زیر اہتمام یہ ٹریننگز ہوتی ہیں۔ پیس ڈیولپرز ہر ماہ نوجوانوں کے ساتھ مل کر مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کوئز کمپٹیشن، رنگ میلہ، کرکٹ ٹورنامنٹ، فروغ ثقافت، پیس سیمینار، پیس تقرری مقابلے، پیس نیٹ ورکنگ سیمینار ان کے پروجیکٹس میں نمایاں ہیں۔ ان پروجیکٹس میں آسان فاؤنڈیشن سپورٹ کرتی ہے۔ یہ سب پیس ڈیولپرز کی اچیومنٹس ہیں۔ پیس ڈیولپرز بالاکوٹ کا اصل مقصد تحصیل بالاکوٹ کی یوتھ میں اویئرنیس اور ترقیاتی کاموں میں حصہ لینا ہے اور نوجوانوں کو شامل کرنا ہے۔ فیوچر میں بھی پیس ڈیولپرز بالاکوٹ کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر کام کرے گی جس سے علاقے میں امن کو فروغ اور ترقیاتی کاموں میں بہتری آئے گی۔ اور میرا نام ہے مدثر علی، میں آسان فاؤنڈیشن اسلام آباد سے تعلق رکھتا ہوں اور ہم یہاں پر آئے ہیں۔ ہمارے جو نوجوانوں کا نیٹ ورک ہے یہ اس وقت ایک ایڈوکیسی کیمپین چلا رہا ہے جس میں یہ جو مختلف جو ہے علاقے کے لوگوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتا ہے، ان کے مسائل کے حل کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس سلسلے کو جو کہ یہ بہت افیکٹولی چلا رہے ہیں اور جس کا اثر جو ہے وہ واقعی کمیونٹی میں بہتری کی صورت میں سامنے آ رہا ہے، ہم نے سوچا کہ اس میں جینڈر کے پرسپیکٹو کو بھی شامل کیا جائے تاکہ جب بھی حقوق کی بات کریں وہ جینڈر بیلنس کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں، جس کے لیے آج ایک خصوصی ٹریننگ کا اہتمام کیا گیا اور ہمیں خوشی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ نوجوان صنفی مساوات کے حوالے سے، صنفی امتیاز کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے اور پھر ان معلومات کو اپنی عملی زندگی میں، اپنے عملی اقدامات میں شامل کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے اور ایک اور اہم کمپوننٹ یا ایک حصہ جو ہم اس ٹریننگ میں پورے پاکستان میں پہلے دفعہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ٹرانسجینڈر کو یا جنہیں ہم شی میل گنتے ہیں یا ہجڑا کہتے ہیں ان کو بھی ہم جینڈر کے طور پہ اس ٹریننگ میں متعارف کروا رہے ہیں تاکہ بحیثیت انسان ان کے جو حقوق ہیں یا ان کے جو حقوق سلب کر لیے گئے ہیں معاشرے میں ان کے لیے بھی ہمارے یہ نوجوان جو ہیں وہ عملی اقدامات کرتے رہیں۔ اور ہماری خواہش ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی آسان فاؤنڈیشن کی طرف سے اور ہمارے نوجوان نیٹ ورک کی طرف سے اس قسم کے اقدامات جاری رہیں۔ ہم امن کے فروغ کے لیے تحصیل بالاکوٹ میں کام کر رہے ہیں اور ہمارے جو ہے مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یوتھ کے ساتھ، جس میں تقریباً 1 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری اچیومنٹ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ مختلف ٹریننگز ہم کرواتے ہیں جس میں فائنانس مینجمنٹ، پرپوزل رائٹنگ، جینڈر، یہ مختلف قسم کی ٹریننگ ہیں جو ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس سے ایک تو نوجوانوں میں اویئرنیس پیدا ہوتی ہے اور یہ ہمارے علاقے کے لیے بہت ایک مثبت قدم ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ نوجوانوں کے ساتھ مل کر اس طرح کی ایکٹیویٹی آئندہ بھی جاری رکھیں۔ اور ہمارے فیوچر پلاننگ میں یہ ہے کہ ہم اس نیٹ ورک کو انشاءاللہ اب رجسٹر کروائیں گے اور ہمارے جو تحصیل بالاکوٹ میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ہم ان میں بھی انشاءاللہ حصہ لینا چاہتے ہیں۔ اور نوجوان ہمارے ملک کا بہت قیمتی اثاثہ ہیں اور نوجوانوں کے بغیر تو میرے خیال میں کوئی بھی ترقیاتی کام
इस दौर में मुमकिन नहीं है।